الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ولا معين له وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آشف باہر لوگوں کو وہ اس جگہ پر بھی خالی ہے نا، تھوڑا سا باہر جا کے کہہ کے پھر آ جائے. حضرات محترم، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، آپ جانتے ہیں
کہ آج یکم شوال المکرم عید الفطر کا دن ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے روزے عطا کیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر جیسی رات عطا کی۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ماہ صیام عطا کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میرے اللہ نے ہمیں 30 روزے عطا کیے ہیں۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو رمضان ملا اور انہوں نے رمضان کی ساعتوں کو پا لیا، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے یہ مہینے عطا کیے، جن کو اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا اور وہ اس کو پا نہ سکا۔ حضور نے فرمایا اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی اور خلاصی کا۔ تو کتنے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہیں رمضان کا مہینہ ملا اور انہوں نے اس کو پا لیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، آقا نامدار سرور موجودات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ نے میری امت کو 2 دن اور 2 تہوار خوشی کے عطا کیے۔ فرمایا کہ ایک رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد جو دن آتا ہے یکم شوال المکرم کو عید الفطر کا دن، اور فرمایا کہ دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ آج کا دن بڑا عظیم دن ہے جو ہم سب کو وحدت کا پیغام دیتا ہے، جو ہم سب کو اتحاد کا پیغام دیتا ہے، جو ہم سب کو رواداری اور محبت کا پیغام دیتا ہے۔ حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جن کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا، اور فرمایا کہ ایک انسان کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک جہان کے لیے نہیں، بلکہ کائنات میں جتنے انسان بستے ہیں، کائنات میں جتنی قومیں بستی ہیں، کائنات میں جتنے شہر اور بستیاں بستی ہیں، کائنات میں جتنے ملک بستے ہیں، کائنات میں جتنے جہان بستے ہیں، حتیٰ کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا۔ وہ کہتے ہیں نا کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، آج کن کا ہم ذکر کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، حضور نے فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں میں فخر کرتے ہیں، کس پر؟ بولو، روزے دار پر، اپنے بندوں پر جنہوں نے روزے رکھے، جو بھوکے پیاسے رہے، جنہوں نے عبادات کی، جنہوں نے اللہ اللہ کی، اور پھر میرا رب جب اپنے فرشتوں میں فخر کرتا ہے اور کہتا ہے میرے بندو، میری بندیوں نے میرے فرض کو پورا کر دیا، اب ان کا حق کیا ہے، اب ان کے لیے انعام کیا ہے؟ تو پھر میرا رب، میرے نبی نے فرمایا، پھر اعلان کرتا ہے، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے علو شان کی قسم، میں اس کی بخشش کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اور جب یہ عیدگاہ اور نماز عید پڑھ کر لوٹ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کی بخشش کا فیصلہ کر چکے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، آج ایک عظیم اجتماع بادشاہی مسجد لاہور میں عید الفطر کا ہونے جا رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت ایک جمع غفیر بادشاہی مسجد لاہور میں موجود ہے، مگر آج میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا وہ کیا تھا؟ بیٹے اس طرف آج السلام، آج تھوڑا تھوڑا سا ادھر ادھر کرنا، آپ ذرا تھوڑا ادھر آ جائیں، نہیں ادھر ہی آ جائیں، ادھر ہی بیٹھ جائیں، ہمایوں بھائی آپ ہی آگے آ جائیں، بیٹھ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، خاموشی اختیار کریں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، عید کی نماز کے لیے آ رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور ان میں ایک بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم امام الانبیاء
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب چلے گئے۔ آپ نے جب دیکھا کہ یہ بچہ رو رہا ہے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہ یہ بچے میرا مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مذاق اڑا رہے ہیں؟ تو عرض کی کہ میں یتیم ہوں، میں غریب ہوں۔ تو سرکار دو عالم کے ایک کاندھے پر حضرت حسین سوار تھے، دوسرے کاندھے پر حضرت حسن سوار تھے۔ آپ نے دونوں شہزادوں کو اتارا زمین پر اور اس بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر سرکار دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے آئے۔ اور جب حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تو کہا میں تمہارے گھر میں یہ بچہ لے کر آیا ہوں، آج جاؤ جا کر بطول کے گھر سے اس حضرت حسین کا سوٹ لے کر آؤ تاکہ اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ، اس کو کپڑے پہناؤ، اس کے اندر آج کے بعد یتیمی کا احساس نہ رہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بچہ تیار ہو گیا اور یہ بچہ تیار ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کو پکڑ کر آ رہا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا۔ اب وہ بچے جو اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اب وہ بچے جو اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اب وہ بچے جو اس کی یتیمی کا مذاق اڑا رہے تھے، تو اب وہ بچے دیکھ کر اس کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر یہ بچہ سوار ہے، تو وہ چیخیں دھاڑے مار کر رونے لگے کہ کاش یہ کاندھے ہمیں بھی مل جاتے، ہم بھی یتیم ہوتے، ہم بھی مسکین ہوتے، تو دنیا کو پیغام دینا تھا۔ بھئی بیٹھنے دو، کیا کرتے ہو تم؟ اوئے شاہ صاحب، لوگوں کو بیٹھنے دو، آنے دو، آگے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، میرے بھائیوں، میرے دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم نے عید منانی ہے اور یہ عید الفطر ہے جو اللہ نے رمضان کے بعد ہمیں خوشی کا تہوار عطا کیا ہے، اور یہ وہ دن ہے جو ہمیں وحدت کا پیغام دے رہا ہے، یہ وہ دن ہے جو بانٹنے کا ہے، محبتوں کو بانٹنے کا ہے، الفتوں کو بانٹنے کا ہے، صدقۃ الفطر کو بانٹنے کا ہے۔ اور صدقۃ الفطر نماز عید پڑھنے سے پہلے فرمایا کہ ادا کر دو۔ عید امیر کی کیا ہوتی ہے؟ امیر کی تو ہر وقت عید ہوتی ہے، اصل عید تو غریب کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج میں اس بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہوں گا اور آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اپنی صاحب استطاعت ہیں تو
آج ان کے چولہے، جن کے چولہے بند ہیں، جو غریب غربا ہیں، مساکین ہیں، ان کے درمیان اس صدقۃ الفطر کو جو ہے بانٹیں تاکہ ان کے چولہے جل جائیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، میں جیسے بات کر رہا تھا کہ آج اللہ نے ہمیں وحدت کا یہ دن عطا کیا ہے، اور یہ بادشاہی مسجد لاہور اتحاد امت کا پلیٹ فارم ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں نہ بنو۔ حضور اقدس نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ لوگوں تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کی ٹانگیں نہیں کھینچتا، مومن مومن کے گریبانوں کو نہیں جھنجھوڑتا، مومن مومن سے پیار کرتا ہے، مومن مومن کے درمیان الفتوں کو بانٹتا ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا کہ آج ہم اپنی اخلاقی قدروں کو جو ہے گراتے جا رہے ہیں، آج ہم ایک دوسرے کے دشمن بنتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر طعنہ تشریح کرتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا، اسلام اس چیز کا پیغام نہیں دیتا۔ آؤ ہم ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں، اپنے اپنے نصب العین ہوں گے تمہارے، لے کے بڑھتے رہو، مگر ایک دوسرے کا خیال کرو، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے، تو میں اور تو کون ہوتے ہیں کہ ہم اس کی عزت کو خراب کریں؟ اس لیے اپنے اندر جب یہ کہتے ہو کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں اور نبی ہے، حضرت محمد الرسول اللہ سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات نبویہ ہیں، پھر ہم نے اس پر عمل پیرا بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ ہم نے ہونا ہے۔ اور پھر اگر ہم اسی طرح لڑتے رہے، اسی طرح جھگڑتے رہے، اسی طرح باتیں کرتے رہے، تو پھر ہم ایک قوم کیسے بنے؟ یہ ملک ایسے نہیں ملا ہمیں، اس ملک کے لیے لاکھوں انسانوں نے قربانیاں دی ہیں، اس ملک کے لیے لاکھوں انسان ذبح ہوئے ہیں، اور پھر بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، اور پھر شار مشرق حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال، جو آج بھی بادشاہی مسجد کے میناروں کے سائے میں موجود ہیں، اور ان کا مقبرہ یہاں موجود ہے، جنہوں نے اس پاکستان کا خواب دیکھا تھا، اور حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس ملک کو بنایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ ملک سب کا ہے، اس میں سب رہیں گے، اور ہر ایک کو حقوق حاصل ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی رنگ، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آؤ ہم ایک قوم بن جائیں، آئیں ہم سچے اور اچھے مسلمان بن جائیں۔ یہ وطن ہمارا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔
آج ہمیں کیا ہو گیا؟ حرمین شریفین جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہمیشہ انسان وہاں مانگنے کے لیے جاتا ہے، اللہ اللہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اور فرمایا کہ یہاں اونچی آوازیں مت نکالو۔ آپ کو معلوم ہے کچھ دن پہلے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ بڑی تکلیف دہ واقعہ تھا۔ میں بھی 12 تاریخ کو گیا اور 19 کو آیا۔ اللہ سب کو لے کر جائے، سب کہہ دو آمین۔ اللہ ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اخلاقی قدروں کو نہ گواؤ، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آؤ۔ وہ کون لوگ تھے جن کو رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ میرے محبوب کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے رحماء بینہم۔ اگر اسلام سے پہلے دیکھو تو کیا ہو رہا تھا؟ آپ کے سامنے ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں نہیں آئے تھے تو آپ کے سامنے ہے، جاہلانہ رسم و رواج تھے، نہ انسان کی کوئی قدر تھی، نہ کوئی باپ کی، نہ ماں کی، نہ بیٹیوں کی، نہ بہنوں کی، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جب دنیا میں تشریف لائے کہ مومنوں تم پر احسان کیا ہے۔ کیا احسان ہے؟ کہ تمہارے اندر پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آپ نے جب لوگوں کو دعوت دی اور یہ کہا کہ لوگوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ رازق ہے، وارث السماوات والارض ہے، آؤ اللہ کی طرف پر اللہ کی بڑائی کو بیان کرو۔ پھر ان کو بتایا گیا، سکھایا گیا، لا کے ہنسنا دیا گیا، اور پھر وہ ایسے لوگ بنے کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو پھر رحماء بینہم بھی کہا گیا۔ وہ ایسے لوگ بنے کہ ان کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ بھی کہا۔ وہ پھر ایسے لوگ بنے جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا اصحابک النجوم، یہ وہ ہیں جو آسمان کے چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند میرے صحابہ ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھنا ہے، صحابہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کے کردار کو سامنے رکھنا ہے۔ ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بننا ہے۔ یہ پاکستان تیرا ہے، یہ پاکستان میرا ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے۔ آؤ اس کو مل کر ہم مضبوط بنائیں، آؤ اس کو مل کر ہم پاکستان کو آگے لے کر بڑھیں۔ آؤ اس وطن عزیز پاکستان کے لیے ہم ایک ہو جائیں۔ آؤ ہم سب مل کر اس وطن عزیز کو آگے لے کر استحکام دے، تو انشاءاللہ العزیز کوئی دشمن اس وطن عزیز کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا، کوئی دشمن اس وطن عزیز کو میلی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکے گا۔ مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ آئیں ہم مل کر اس وطن عزیز کو لے کر آگے بڑھے۔ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کے ساتھ میری اور آپ کی عزت وابستہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو اس لیے آؤ مل کر اس وطن عزیز کو آگے لے کر جائیں۔
اس وطن عزیز کو مستحکم بنائیں، سب لوگ مل کر اس وطن کے لیے جو جو اپنا کردار ہے اس کو ادا کرے، مگر اخلاق کے ساتھ، مگر محبت کے ساتھ، اچھی قدروں کے ساتھ ہم سب لے کر آگے بڑھیں تو انشاءاللہ العزیز کوئی مائی کا لال اس پاکستان اور اس وطن عزیز کا بگاڑ نہیں سکتا کچھ۔ تو میں آخری بات کر رہا ہوں، آج ہم نے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو بھی دیکھنا ہے، آج ہم نے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو بھی دیکھنا ہے، اور آج ہم نے دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ان مظلوموں کے لیے ہم سب نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ آئیں ہم سب مل کر پاکستان کے لیے نعرہ لگائیں، آئیں ہم سب مل کر نعرہ تکبیر لگائیں، آئیں وہ فوج جو ہمارا فخر ہے، وہ فوج جو ہمارا سرمایہ ہے، وہ فوج جو اس پاکستان کے تحفظ کے لیے ہر وقت جو ہے اپنی شہادتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، ان کو ہم خراج تحسین پیش کریں۔ تو آئیں مل کر ان دشمنوں کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ وطن عزیز پاکستان کا ایک ایک بچہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہے، تیار ہے، تیار ہے۔ تو لگائیں نعرہ تکبیر۔ آج تو عید کا مجمع ہے، بڑا اجتماع ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں، آواز آنی چاہیے اور ان دشمنوں تک پہنچنی چاہیے جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام زندہ باد، اسلام، اسلام، پاکستان، پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاک فوج، پاک فوج، پیغام پاکستان، پیغام پاکستان۔ اللہ ان جذبوں کو اور زیادہ مضبوط بنائے۔ چلے بھائی صفوں کو درست فرما لیں اور نیت فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده، الله أكبر۔
अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ آج کی ہماری اس نماز عید الفطر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اے اللہ آج کے اس مجمع کو تو اپنی بارگاہ جو ہم نے کہا جو ہم نے سنا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ آج یہ عید الفطر کا دن ہمیں وحدت کا پیغام دے رہا ہے اے اللہ یہ عید الفطر کا دن ہمیں اتحاد کا پیغام دے رہا ہے
اے اللہ آج عید الفطر کا دن ہمیں ہم آہنگی اور رواداری کا پیغام دے رہا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو وحدت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اپنا کرم فرما دے، یہ ملک پاکستان تیری عطا ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس کی حفاظت فرما، اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کو ہر اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہر دشمن کی چال سے اس وطن عزیز کو محفوظ فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما۔ اے اللہ کشمیر مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما۔ اے اللہ جو آج بدترین ظلم مودی مسلمان مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر کر رہا ہے، اللہ ان کو اس ظلم سے بچا۔ اے اللہ آج ان کی حفاظت فرما، ان کو حقیقی آزادی نصیب فرما، کشمیر مقبوضہ کو بھی اور فلسطین کے مسلمانوں کو بھی۔ اے رب کریم اپنا کرم فرما دے، اپنی رحمت فرما دے۔ اے اللہ ہماری حکومت، ہماری افواج، ہمارے سیکورٹی ادارے جو ملک کے استحکام کے لیے، ملک کے تحفظ کے لیے، ملک کے اندر امن و امان کے لیے جو کام کر رہے ہیں، اللہ تو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اچھی بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اچھی بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آئیے جو مجمع اس وقت بادشاہی مسجد لاہور میں ہزاروں کا ہے، اللہ اس مجمع کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ رمضان المبارک کا تو نے مہینہ ہمیں عطا کیا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ اگر کوئی کوتاہی رمضان اور روزوں کے احترام میں رہ گئی ہو، اے رب کریم تو اسے معاف فرما دے، تو اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ اس مسجد کے بانی حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اس ملک کے بانی حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ شاعر مشرق حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال جنہوں نے اس ملک کا خواب دیکھا تھا، اللہ وہ آج بادشاہی مسجد کے سائے میں موجود ہیں میناروں کے، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ آج جتنا یہ مجمع جو حاجتیں لے کر، جو تمنائیں لے کر بادشاہی مسجد لاہور میں آیا ہے، اللہ تو ان کی تمام التجاؤں کو قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب غریبوں کی غربتیں دور فرما، سب بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ اپنا کرم فرما دے، اپنی رحمت فرما دے، اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب النشر، وقنا عذاب الصراط۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کہ تو نے ہمیں 30 روزے عطا کیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو، ان عبادات کو جو رمضان کے مہینے میں کی گئی اور جو اب تیرے سے ہاتھیں اٹھا کر سب التجا کر رہے ہیں، سب کو قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ جو انسانی قدریں گرتی جا رہی ہیں، اخلاق ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اخلاق عطا کیے تھے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، توفیق عطا فرما دے۔ مل کر اس وطن عزیز کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا